اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ آخری مہینہ اور آخری مہینے کے آخری ایام چل رہے 26 ذی الحجہ ہے آج، اور 3-4 دنوں کے بعد محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہے، جو سال کا پہلا مہینہ ہے۔ 1447 ہجری ختم ہو کر 1448 ہجری کا آغاز ہوگا۔ جب بھی سال ختم ہوتا ہے تو ہمارے ذمے ایک کام یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کا یہ قول ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ قیامت میں تمہارا حساب لیا جائے، دنیا میں اپنا حساب خود کر لو۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کسی بھی کمپنی کا ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے، وہ اپنا انٹرنل آڈٹ پہلے کروا دے، تاکہ جو کمی کوتاہی خامی ہے وہ ساری ہماری نظروں کے سامنے آ جائے، تاکہ باہر جب ہمارا آڈٹ ہو تو ان خامیوں پر ہم پہلے ہی کنٹرول پا لیں۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب ہونا ہے، اس سے پہلے ہم ہی اپنا حساب کر لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ہم بعد والے حساب میں مشکلات سے بچ جائیں گے۔ اور اس کے مختلف موقعات ہیں۔ جب سال گزر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہمارا پچھلا سال کیسا گزرا اور کیسا گزرنا چاہیے تھا، اور اگلا سال ہمارا کیسا گزرنا چاہیے۔ ہمارے اہداف ہونے چاہیے کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میں قرآن کی تلاوت پابندی سے کروں گا، میں زکوٰۃ کا حساب پورا کروں گا، اگر مجھ پر حج فرض ہے تو میں اس میں کوتاہی نہیں کروں گا، میں اپنے کام میں اگر کوئی ایسے چیزیں کر رہا تھا جو شریعت کے خلاف ہے تو وہ میں نہیں کروں گا، میرا اگر کسی سے قطع تعلق ہے تو میں اس کو ختم کر دوں گا۔ یہ تمام اہداف ہمیں سال کے آغاز میں مقرر کرنے چاہیے اور عزم کے ساتھ نئے سال میں قدم رکھنا چاہیے۔ پچھلا سال بھی گزر گیا، اگلا سال آنے پر کوئی عزم بھی نہیں کیا تو زندگی تو ویسے ہی گزر جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں، لیکن آخرت کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے۔ ہر بندہ اپنے کاروبار میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتا ہے کہ میں یہاں پیسہ لگا رہا ہوں، اس بندے کے ساتھ لگا رہا ہوں، واپس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس بندے کو ادھار دینے جا رہا ہوں، واپس بھی پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، یہ چیز بیچنے کے لیے خرید رہا ہوں، نفع بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ 10 مرتبہ سوچتے ہیں، پھر پوری تسلی ہوتی ہے، مشورے میں بات آتی ہے اور تجربات سے ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم جا کر قدم رکھتے ہیں، اس لیے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اور دنیاوی تو آپ اندازہ یہ لگائیں کہ نقصان کو بھی لوگ نقصان سمجھتے ہیں اور نفع کو بھی نقصان سمجھتے ہیں۔ ایک بندے نے ایک ہدف مقرر کیا کہ 1 سال میں مجھے 1 کروڑ روپے نفع ہونا چاہیے۔ سال کا اختتام ہوا اور اس کو 75 لاکھ روپے نفع ہوا، 1 کروڑ روپے نفع نہیں ہوا۔ اب اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی کیسا گزرا سال، تو وہ کہتا ہے کہ بس صحیح گزرا، اس سال 25 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ کہاں سے نقصان ہو گیا؟ یعنی وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 75 لاکھ روپے فائدہ دیا۔ نہیں، ایک ذہن بنا ہوا تھا کہ 1 کروڑ روپے نفع ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا، 75 لاکھ روپے ہوا، 25 لاکھ روپے نفع نہیں ہوا، اس کو بھی ہم نقصان شمار کرتے ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا۔ تو دنیا میں تو نقصان بھی نقصان، نفع بھی نقصان، اور آخرت کا نقصان بھی نقصان نہیں، تو یہ تو بہت زیادہ فکر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں زندگی ایسی گزارنے کا حکم دیا ہے کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ انسان یہ سوچے کہ کل کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں ایسے کون سے کام کر رہا ہوں جو آخرت میں مجھے فائدہ دیں گے۔
میں ایسے کون سے اعمال کر رہا ہوں کہ آخرت میں جس کے ذریعے سے میرے درجات بلند ہوں گے، زندگی تو ایسے گزاروں گی۔ تو اس لیے جیسے ہی یہ سال ختم ہو رہا ہے ذی الحجہ پر اور آئندہ سال شروع ہو رہا ہے، تو ہم ایک ہدف مقرر کریں، پچھلے کاموں پر توبہ طائب ہوں کہ یا اللہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، ہم نے نہیں کیا، اور آئندہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، یا اللہ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما، ہمارا پکا ارادہ ہے لیکن یا اللہ آپ کی توفیق سے سب کچھ ہوگا، یا اللہ ہم نے عزم کیا ہے، یا اللہ آپ توفیق عطا فرما دے تو ہم یہ سارے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے کہ یہ ذہن بنا لیں کہ دین جو ہے نا وہ قربانیوں کا نام ہے، محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس زندگی کو گزارنا ہے۔ اب ذی الحجہ کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا تو ہمیں 10 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی نظر آتی ہے، حضرت اسماعیل کی قربانی نظر آتی ہے۔ 18 ذی الحجہ آئی، ہمیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نظر آتی ہے۔ آج 26 ذی الحجہ ہے، 25 یا 26 ذی الحجہ کا وہ دن تھا کہ جس دن مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور 5-6 دن وہ زخموں کے ساتھ رہے تھے، اور جب نیا سال شروع ہوا یکم محرم الحرام تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ بہت بڑی قربانی۔ پھر اس کے بعد 10 محرم الحرام کا دن آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ بہت بڑی قربانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتفاق سے ہمارے سال کا اختتام اور ہمارے نئے سال کا آغاز ہی ایسا رکھا ہے کہ جس میں قربانیاں ہی قربانی ہے۔ تو ہمیں تو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں قربانیوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات آئی تھی۔ اب دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام ہیں، یہ لوگ بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام تھے، اور ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے زندگی گزاری کیسے، اور انہوں نے ہمیں کیا سکھلایا کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا ہے، وہی چیز ہمیں اپنانی ہے۔ اور ان کی قدر و منزلت میں اور ان کے مقام و مرتبے میں تو دو رائے ہے ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے، حضرت عمر بھی ساتھ تھے، حضرت عثمان بھی ساتھ تھے، یہ 4 بندے کھڑے ہوئے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑ ہل گیا، اب پتہ نہیں وہ خوف سے لرزا کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں مجھ پر ہیں، یہ وہ خوشی سے جھوما کہ آج پیغمبر بھی مجھ پر ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ مجھ پر کھڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبت احد، ہلو نہیں، اپنی جگہ پر کھڑے رہو، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اس لیے کہ تم پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور 2 شہید کھڑے ہوئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو بھی شہادت کی موت دیں گے، اللہ تعالیٰ حضرت عثمان ابن عفان کو بھی شہادت کی موت دیں گے، اور شہادت حضرت علی کا بھی مقدر ہوئی۔ تو یہ لوگ ویسے ہی بڑے صحابہ تھے، عشرہ مبشرہ تھے، خلفائے راشدین تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے شہادت کے اونچے مقام پر فائز کیا، تو ان کے مقام و مرتبے تک تو کوئی دنیا کا بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ 2 چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کو 2 چیزوں کی بڑی خاص نصیحت اور وصیت فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ان 2 چیزوں کو تھام کر اگر رکھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ نمبر 1 کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، نمبر 2 وسنت رسولہ،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا اتباع. ان دو چیزوں پر عمل کرنا کب آسان ہوگا؟ ان دو چیزوں پر عمل کرنا تب آسان ہوگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت اور آپ سے مکمل لگا ہو. جیسے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، انسان کی جان تو انسان کو بہت زیادہ معزز ہے، لیکن میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ قیمتی آپ کی ذات ہے. ہر چیز سے زیادہ قیمتی میری اولاد، بیوی، بچے، والدین، دنیا کا ہر انسان، دنیا کی ہر چیز، اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں گا. تو حضرت عمر نے فرمایا بس اللہ کے رسول، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر بس یہی کامل ایمان. تو یہ ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ معزز. جس کی اہمیت ہوتی ہے تو اس کی بات ماننا پھر آسان ہوتا ہے. اگر ہمارے دل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل قدر ہے تو اتباع بھی آسان ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اور دیگر صحابہ اکرام کے دل میں اس طرح کی قدر، اس طرح کا مرتبہ تھا. اب دیکھیں انہوں نے دونوں چیزوں کو تھاما، ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. حجر اسود آتا ہے، حجر اسود سے بندہ گزرے، رش نہ ہو تو حجر اسود کو بوسہ دینا یہ مسنون ہے، اور رش ہو تو دور سے استلام کرنا سنت ہے. یہ کام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. لیکن حجر اسود ہے تو پتھر، پتھر کو چومنا، پتھر کا احترام کرنا، پتھر کو اتنی تعظیم دینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو عقیدہ سکھلایا اور پتھر کو مخاطب کیا کہ واللہ انی اعلم انک حجر، کہ حجر اسود میں اللہ کی قسم یہ جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے بس، لا تضر ولا تنفع، نہ تیرے ہاتھ میں نفع ہے نہ تیرے ہاتھ میں نقصان ہے. یہ جو میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں اور اتنی تعظیم کر رہا ہوں اور اتنا احترام کر رہا ہوں اور اتنی عزت دے رہا ہوں، یہ اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ ولولا انی ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اگر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا نا، میں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. میں تجھے بوسہ نہیں دے رہا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے کو بوسہ دے رہا ہوں. یہ تھا اتباع رسول کہ کام اس لیے کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ کام نہیں کرنا. یہ ہوتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا اثر. اور کیوں نہ ہوتا، اتنے قیمتی انسان تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ 2 بندے چاہیے، 2 بندوں میں سے ایک بندہ چاہیے. اگر ایک بندہ مجھے مل گیا تو اسلام کو اس کی وجہ سے غلبہ نصیب ہوگا، ایک بھرم ہو جائے گا مسلمانوں کا. ایک بندہ عمر ابن خطاب ہے اور ایک بندہ عمر ابن ہشام ابو جہل ہے. یا اللہ ان دونوں میں سے آپ کو جو پسند ہو یا اللہ اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا تھا، اگلے دن حضرت عمر فاروق کا آنا تھا کہ اللہ کے رسول میں مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہو. یعنی مورخین لکھتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے پسند کیا تھا. پھر آپ دیکھیں
کہ قرآن کریم پر عمل کتنا تھا۔ حر ابن قیس ایک صحابی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی تھے، اور صحابہ کرام ہمیشہ اپنی مجلس مشاورت میں اور اپنے قریب ان لوگوں کو رکھتے تھے جو کتاب و سنت کا زیادہ علم رکھتے تھے، اگرچہ وہ عمر میں چھوٹے ہوں لیکن علم میں اگر بڑے ہیں تو وہ اپنی مشاورتی مجلس کا ان کو حصہ بناتے تھے، اپنے قریب کرتے تھے۔ ان کے چچا تھے عیینہ ابن حسین، انہوں نے حر ابن قیس سے کہا کہ ایک مرتبہ میری عمر فاروق سے ملاقات تو کرا دو۔ حر ابن قیس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کروا دوں گا۔ اب یہ پتہ نہیں تھا کہ چچا جان تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ رہے ہیں اعتراض کرنے کے لیے۔ انہوں نے چچا کی ملاقات کرا دی حضرت عمر فاروق سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عیینہ آئے اور انہوں نے کہا کہ عمر، آپ تو ہمارے درمیان مال ہی صحیح تقسیم نہیں کرتے، آپ تو یہ کرتے ہیں، آپ تو وہ کرتے ہیں، اعتراضات کی لائن لگا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، غصہ تو آنا تھا۔ حضرت عمر فاروق جیسا عادل انسان، منصف انسان، جس نے اپنی زندگی انصاف میں کھپا دی، اور اسی کے انصاف پر کوئی اعتراض کر دے تو کیسے برداشت ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ انسان تھے کہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے آ کے نفل پڑھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مسلمانوں آئندہ جب بھی طواف کرو گے تو نفل آ کر مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنے ہوں گے۔ بدر کے قیدی آ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے کیا کرنا چاہیے، ایسے ہی چھوڑ دیں، فدیہ لے لیں، قتل کر دیں ان کو۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے رسول فدیہ لے لیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحیح ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اللہ کے رسول، یہ غدار لوگ ہیں، اسلام کے دشمن لوگ ہیں، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، ان کو اڑا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کی رائے کو نہیں لیا، اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر کی رائے پسند آ گئی۔ اس کو کہتے ہیں موافقات عمر، کہ کئی مرتبہ حضرت عمر کی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی خواہش کو قرآن بنا کر نازل فرمایا تھا۔ تو حضرت عمر کو غصہ آیا کہ اتنا بڑا اعتراض، انہوں نے اپنا کوڑا اٹھایا اس بندے کو مارنے کے لیے۔ ابھی کوڑا اٹھایا ہی تھا کہ حر ابن قیس کہتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ عمر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں خذ العفو، معاف کر دیا کرو، وأمر بالعرف، اچھے کاموں کا حکم دیا کرو، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہل لوگ جب باتیں کریں تو ان کی باتوں کو کسی کھاتے میں نہیں لاؤ، ان کی باتوں کو نظر انداز کر دو، ان کی باتوں کو چھوڑو، ان سے اعراض کرو، یہ جاہل لوگ ہیں۔ حضرت عمر نے آیت سنی اور پیچھے ہی کوڑا پھینک دیا اور ہاتھ نیچے کر لیا اور کہا کہ بس جب اللہ تعالیٰ کا فرمان میرے سامنے آ گیا اس وقت نظر سے اوجھل ہوگا، لیکن جب آیت کسی نے سنا دی تو اللہ کے فرمان کے آگے عمر کا کوڑا گر جائے گا، پھر عمر کا کوڑا نہیں چلے گا۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس حدیث کو نقل کیا ہے تو پر ایک بہترین عنوان قائم کیا ہے کہ عمر جو تھے کان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو جب سنتے تھے تو ان کو بریک لگ جاتا تھا، رک جاتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے۔ تو ان صحابہ کرام کی پوری زندگی، ان صحابہ کرام کی سیرت، ان صحابہ کرام کی تعلیمات ہمیں یہ سبق سکھاتی ہیں کہ جس طرح انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر جان دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آخری تعلیمات تھیں کہ قرآن حدیث کو تھام کر رکھنا تو گمراہی سے بچ جاؤ گے، جس طرح انہوں نے اس چیز کو اپنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی طرح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر پورا کا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔